یہ ہم کر رہے ہیں دس از کمپین فار چائلڈ رائٹس اینڈ جینڈر جسٹس. یہ وہ دیکھیں کہ یہ بچی جو تھی بھٹے پر بالکل بٹھے، اس کا میں نے یہ کام ختم کروا دیا. بہت اچھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ دیکھیں کہ دے آر ویری مائنر. بہت ٹھیک ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بل جو ہے یہ امجد خان نیازی صاحب نے پرسوں پیش کرنا ہے قومی اسمبلی میں. امینڈمنٹ آرٹیکل 11 اینڈ آرٹیکل 25A میں. کیونکہ جب ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کلاس 2 میں لکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم کو شہری ووٹ نہیں ڈال سکتا. جی. اگر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا پھر انڈر آرٹیکل 11 14 سال کے بچہ جو ہے وہ مزدوری کیسے کر سکتا ہے. یا جو ہماری اسکول ایجوکیشن ہے وہ انڈر آرٹیکل 25A. تو آپ نے اس میں ہم ایج کرنا چاہتے ہیں 18 سال. کس کے لیے؟ کہ بچہ جو ہے جب اس کی ڈٹرمنیشن آف ایج ہے 18 سال تو پھر جو ہے 18 سال سے پہلے اس پر جو ہے اس سے لیبر نہ دی جائے. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز چائلڈ لیبر. اور دوسرا جو ہے کہ جو 16 سال ایج مقرر کی گئی ہے تو اسکول ایجوکیشن کے ہمارے 12 اسٹیپس ہوتے ہیں 12ویں جماعت تک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 16 کی بجائے اس کو بھی 18 سال کیا جائے تاکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی انٹیگریٹی آ جائے. کیونکہ اس میں فلاز آ جاتے ہیں ایج کے حوالے سے. کہ اگر 18 سال کے لیے کہتے ہیں کہ ووٹ ڈال سکتا ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر 14 سال بندے کو بچے کو کہیں کہ وہ بھی ووٹ ڈال دیں. 16 سال کے بچے کو. یہ جو لیبر والی بات ہے جی سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ مکمل جی یہ چھوٹی بچیاں ہیں ایون یعنی گھریلو جو سروس ہے جی یہ بھی ڈومیسٹک لیبر جو ہے. لیکن اب آپ کے جو معاشرتی حالات ہیں اس میں یعنی ہم دوسرے سوال کو تو ایڈریس کرتے ہیں پہلے سوال کو ایڈریس نہیں کرتے. وہ ہمارا مسئلہ ہے. اب مثلاً میں آپ کو بتاؤں پرسنل مثال میں ہماری بیٹی ہے اس کے گھر میں ایک بچی کام کرتی ہے جس کی عمر بمشکل 13-14 سال. 13-14 سال. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم یا میری بیٹی ان کو کیسے رکھتی ہے. جی یعنی اپنی اولاد سے کم نہیں کپڑے خوراک ساری جی. اچھا. اور وہ اپنے آپ کو گھر کا ایک فرد سمجھتی ہے. جی فیملی ممبر کے طرف. اب اگر قانون یہ میں ویسے سوال کر رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ وہ بیچاری بھی اسکول میں ہوتی ہے کام کرتی ہے لیکن اب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کی ماں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو کے برتن مانج کے کماتی ہے. اب وہ بہت خوش ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے کپڑے بھی مل رہے ہیں. ہمارا معاشرتی ماحول جو ہے یہ ایسا ہے کہ اب ایک لحاظ سے وہ یہ احسان مان رہی ہے اس ماحول کی وجہ سے. اگر ہمارا ماحول بہتر ہوتا تو یہ بچی بھی اسکول میں ہوتی. تو بعض باتیں جو کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے لیکن اس ماحول کی وجہ سے ایک بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے ماں بیمار ہے اور اس کی عمر کم ہے لیکن وہ کام کرتا ہے آپ کے کار میکینک اس میں چھوٹو ہوتا ہے گیس ڈالتا ہے گاڑی میں. اب میرا دل بھی یہ چاہتا ہے آپ کا ہم سب کا اس بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے. یہاں پہ ماحول ہے ہمارا لیکن جس باربر سے میں داڑھی وغیرہ بنواتا ہوں غوثیہ اس کے ساتھ ہی وہ پالش والا بیٹھتا ہے. وہ پالش والا بیٹھتا ہے. اب پالش والا تو ٹھیک ہے افغانی ہے اور لمبے عرصے سے لیکن اس کے 2 بیٹے ہیں بہت خوبصورت.
परसों भी मैं अब्दुर्रहमान से कह रहा था कि मेरा दिल ये चाहता है कि इनके ये बेटे जो है ना, ये पॉलिश की तरफ ना आए, ये स्कूल में चले जाए जी। लेकिन अब उसका माहौल ऐसा है कि उसके पास और कोई स्किल है नहीं, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो दिन भर कमाई करता है, यही वो बार्बर के पास जो लोग आते हैं गाहक, तो उनको चप्पल लेके और उनके जूते लेके। तो आपके जो सोशल हालात हैं, जब तक आप इनको तब्दील ना करें, अगर आप पाबंदी लगा लें इस पे जॉब, मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत जी। लेकिन सर इसमें एक और ये आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो है कि देखिए बहुत सारे हमारे सेक्सुअल अब्यूज केसेस जो हैं बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल हैं, डोमेस्टिक में ही होते हैं। बिल्कुल हैं। सो बहुत सारे हमारे जो टॉर्चर जो किया जाता है वो ये है, रेगुलर मिसाल है। और इसकी वजह से जो बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है वो सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। और दूसरा जो है हमारी बच्चियां जो ये माइनर होती हैं, उनके रेप की वजह से बाज़ औक़ात दे आर प्रेग्नेंट, और फिर उनके जब मिसकैरेजेस होते हैं तो बाद में वो इस सतह पर पहुंच सैकड़ों मिसालें हैं जी, सैकड़ों मिसालें। सर सेक्सुअल Daily अब्यूज के and अलावा day- फिजिकल अब्यूज भी मारते हैं और मारते हैं। हाँ, बिल्कुल। Daily and day out। जजेस नहीं छोड़ते उनसे कि Daily and इस्लामाबाद day में out। था। अब ये मसला जो है कि हम एक कैसी एक फलाही रियासत की तरफ जा सकते हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका में भी कोरोना है, हर किसी को $1000 पर मंथ मिल रहे हैं, तो हमें हमारी जो रियासत जो है मस्ट ऑल्सो प्ले सम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शुरू से। वो तो ये जितने भी हमारी तरक्की पजीर स्टेट्स हैं, ये उनका सबका डायलेमा है। देखिए मैं आपको बताऊं नैयर साहब, चीन ने गुर्बत को तकरीबन खत्म कर दिया जी। चीन ने तकरीबन गुर्बत कर। इसी तरीके से ठीक है, हम सिंगापुर को ये कंसेशन दे देंगे कि आबादी कम है, जी। लेकिन चीन की आबादी तो बहुत ज़्यादा है। चीन की आबादी तो दूसरे मुल्कों पर कब्जा किए हुए थी। फिर जी आप मुसलमान मुल्कों में देखें तो मलेशिया गुर्बत तकरीबन ख़त्म कर दी। जी। इंडोनेशिया ने गुर्बत ख़त्म तो नहीं की, लेकिन कम कर दी, मिनिमाइज। कम कर दी। तो पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा, ऐसे बस कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। बस डॉक्टर साहब हम यही चाहते हैं कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि बहुत सारे और भी हमारे ज़ाहिर है कि इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन आप बतौर मुअल्लम ये हम समझते हैं कि एक मुअल्लम से बढ़कर जो है ना वो कोई नहीं हो सकता, और आप ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर